دل کو ایسی چیز نہیں ہے جو ایک فارغ سی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن قیامت والے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، اگر کچھ چیز کام آئے گا تو قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ کو نا پاک صاف دل چاہیے تمہارے سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لباس کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے ڈیزائنر کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو چیک کرتا ہے۔ اب یہ دل جو ہے اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے یا غیر اللہ کی بھری ہوئی ہے، اس دل میں پرائورٹی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے، یہ تو اب اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے دل میں کیا تھا۔ کیونکہ بلیورز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں میرے آپ جیسے، یہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی بات ہے، وہ تو بہت اونچا مقام ہے کہ میرے آپ جیسے کی بات ہوگی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ اللہ کو نمبر 1 رکھتے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے پیار نہیں کرتے، نہیں، اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے بیوی بچے سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے ملک اور قوم سے بھی پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے اوپر نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ جو دل ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ اٹھا کے بندہ باہر پھینک دے، اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اتنا اس کو سیف میں رکھا جاتا ہے، تالے لگا کے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا دل ہے اس کے کئی راستے ہیں۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ the fastest way to a man's heart is through the what؟ تو ایک راستہ دل کا پیٹ کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیوچر اسپاؤس کو خوب کھلائیں پلائیں تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک ہے جاپنیز کلچر میں کہتے ہیں کہ the fastest way to a man's heart is through the chest with a sharp knife۔ اگر اترنا یا کسی کے دل میں تو چھڑا لے کے ایک دفعہ توڑ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ the fastest way to anyone's heart is actually through the eyes۔ سب سے پہلے آنکھوں کے ذریعے لوگ دوسروں کے دلوں میں اترتے ہیں، اسی لیے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ نظروں کو عزت دو۔ جہاں پہ بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ ایکشن آ رہی ہے، لو یور گیز اینڈ گارڈ یور وانٹس، مردوں کو پہلے حکم ہے، عورتوں کو بعد۔ اس کے علاوہ کہاں سے پیار ہوتا ہے؟ کانوں کے ذریعے پیار ہوتا ہے، آپ کسی کی بات سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھار لوگوں کو نا ریڈیو شو ہوسٹ سے پیار ہوتا ہے، ریڈیو سن کے یار یہ آواز، یہ سرور کیا ہے، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ سن کے پیار ہوتا ہے۔ یا کسی کی باتیں سن کے باتیں کر کے تبھی پیار ہوتا ہے، یا لوگوں کی باتیں سن کے کہ جی فلانے کا فیئر چل رہا ہے، فلانے کا یہ ہو رہا ہے، آپ نے تو بھی ساروں کو ہی ہو رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ہو رہا۔ تو کانوں کے ذریعے بھی پیار ہوتا ہے، نام کے ذریعے بھی پیار ہوتا ہے۔ نام کے ذریعے کس طرح سے؟ پرفیوم کی اسمیل سن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ الفاظ آپ سننے کے لیے میرے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت پرفیوم لگا کے نکلتی ہے اور حتیٰ کہ وہ پرفیوم جو ہے وہ نامحرموں کے ناکوں میں چلا جاتا ہے تو شی از اے ٹائپ آف اڈلٹرس، وہ ایک ٹائپ آف زانیہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت کیئرفل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، کیونکہ زنا مختلف قسم کے ہوتا ہے۔ ایک آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو دیکھتے ہو جہاں دیکھنا بنتا نہیں تھا، ہاتھ کا زنا بھی ہوتا ہے، کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک ایکچوئل زنا ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہمیں حکم یہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، do not go near zina، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا مت کرو تو بہت دور کی بات ہے، کہا جائے زنا کرنا نہیں، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے گھر میں میرا جو اسٹڈی روم ہے نا، اس میں ایک ٹائم پہ کیا ہوا کہ وہ ساکٹ جو تھا نا وہ اس کا باہر آ گیا، وہ ہم لوگ کچھ میں چلا ریپیئر کر رہے تھے، تو ساکٹ باہر آ گیا، اس کی تاریں خانے ساری بنی ہیں، اسے نظر آ رہا ہے۔ تو میری چھوٹی بیٹی تقریباً 3 سال کی، تو اس کو میں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ نے ساکٹ کو ہاتھ میں لگانا، میں نے کہا آپ نے میری اسٹڈی میں نہیں جانا، یو ول ناٹ گو ٹو مائی اسٹڈی۔ تو ساکٹ کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹا میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس سے بہت پہلے بریک لگوا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اسٹڈی میں نہیں جانا، کیونکہ مجھے پتا ہے چھوٹی بچی ہے 3 سال کی، اس کو سمجھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ساکٹ نظر آئے، میری انسٹرکشن بھول جائے اور اس کو ہاتھ لگا دے اور کرنٹ لگ جائے، نقصان اسی کا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اسے قریب نہیں جانا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اینی تھنگ دیٹ لیڈز اپ ٹو زنا، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ پھر ایک زنا ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، ٹچ کا بھی ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں 2009 میں نا، میرے پاس ابھی ایک پکچر بھی پڑی تھی لیپ ٹاپ پہ، ایک ایکس رے ہے ایسے بندے کا جس کو 49 ٹائمز سر میں شوٹ کیا گیا ود اے نیل گن،
ایک گن ہوتی ہے جس میں کیلیں لگی ہوتی ہیں، اس کو 49 ٹائمز کسی نے آپ کی دشمنی تھی تو اس نے آپ کو اسی کے ورک شاپ میں گیا، اس کی نیل ہے اس کے سر میں 49 کیلیں ٹھوک دی، اور اس کی ایکس رے میرے پاس پڑی ہوئی ہے کمپیوٹر پہ. تو آپ سوچو کتنا پینفل پروسیس ہے کہ ایک بندے کو 49 کیلیں لگی، اور وہ تقریباً 2.5 انچ کا نیل تھا، 2.5 انچ. اچھا اب آپ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اگر تمہارے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے، بجائے اس بات کے کہ تم کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارا محرم نہیں ہے. یعنی کہ لوہے کا کیل تمہارے اگر سر میں ٹھک جائے، یہ زیادہ آسان پنشمنٹ، یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے جو تمہارے ساتھ ہوگا جب تم نامحرموں کو ہاتھ لگاتے ہو. اور یہ نامحرموں کے اندر بائی دا وے آپ کے کزنس بھی شامل ہیں، چاہے جتنا مرضی ہمارے پیرنٹس کہہ لیں کہ نہیں تمہارے بڑے بھائی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری چھوٹی بہن ہے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرو، ایسا ہے ہی نہیں. جب شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے بہن بھائی ہوتے ہیں؟ سو دا تھنگ از کہ ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. میں خود جب دین کی طرف آتا تھا تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں تو بالکل دین سے آؤٹ تھا، اور ہمارے یہاں فرینڈس میں بھی وہ گلے ملنے کا اور اس طرح سے جو نا ایک رواج بنا تھا. اسلام آباد کی الٹرا سائڈ میں بھی یہی چلتا ہے، اور میں انگلینڈ میں بھی رہا، آسٹریلیا میں بھی رہی تھا. اوپر سے یہ کہ میرے کزنس میں بھی یہی سین تھا، تو مجھے بڑی مشکلوں سے آنکھوں میں بتانا پڑا، اور بڑا واضح طور پر بتانا پڑا کہ سوری یہ میں آپ کی رسپیکٹ چاہ رہا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں کرتا. کہیں نہ کہیں آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑتی، ایون اپنی ممانی سے، لڑکیوں کے کیس میں ایون اپنے خالو سے، ایون اپنے پھوپھا سے، وہ بھی آپ کے محرم ہیں. وہ نہیں پھوپھا سے کیا کرنا، کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہوتا ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تو ہوتا ہے. تو یہ اپنے دل کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے.